پی ای لارنس، جو لارنس آف عرابیہ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، ایک ایسا نام ہے جو عرب بغاوت اور سابق عثمانی سلطنت کے ساتھ مترادف ہو چکا ہے۔ لارنس نے پہلی جنگ عظیم میں ایک اہم کردار ادا کیا، جہاں انہوں نے عرب قبائل کے ساتھ مل کر عثمانیوں کے خلاف جنگ کی، لیکن لارنس کا اثر اس سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ مشرقی وسطی کی تقسیم کے اہم معماروں میں سے ایک تھے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جغرافیائی سیاسی عدم استحکام کا باعث بھی بنے، جو آج تک اس خطے کو متاثر کر رہا ہے۔ لارنس کے اقدامات نے نہ صرف مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال میں براہ راست حصہ ڈالا، بلکہ نو آبادیاتی نظام کے پیچیدہ نوعیت کو بھی اجاگر کیا، جہاں طاقت کے حصول کی خواہش تباہ کن نتائج تک پہنچا سکتی ہے۔ ان کی سرگرمیاں مسلم امہ کی تقسیم میں بھی معاون ثابت ہوئی۔ 1888 میں ویلز میں پیدا ہونے والے لارنس نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور پھر فوج میں شامل ہو گئی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران لارنس کی زندگی نے ڈرامائی موڑ لیا۔ انہوں نے برطانوی فوجی انٹیلیجنس سروس میں بطور آثار قدیمہ کی ماہر شمولیت اختیار کی، اور بعد میں انہیں عثمانیوں کے خلاف بغاوت میں عرب قبائل کی مدد کرنے کا کام سونپا گیا۔ 1916 میں لارنس عرب جزیرہ نما میں پہنچے اور عثمانیوں کے خلاف لڑنے والے عرب قبائل کے ساتھ نیٹ ورکس بنانے لگے۔ عرب بغاوت کے بعد تاریخ میں لارنس کا کردار ایک پیچیدہ موڑ لیتا ہے۔ لارنس عربوں کے مختلف قبائلی اور مذہبی اختلافات سے آگاہ تھے اور ان اختلافات کی سمجھ بوجھ کا استعمال اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کیا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد عثمانی سلطنت کو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں تقسیم کر دیا گیا اور عرب سرزمین تقسیم ہو گئی۔ عرب دنیا کی یہ تقسیم سائکس پیکو معاہدے کا براہ راست نتیجہ تھی، جو برطانوی اور فرانسیس کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ تھا، جس میں انہوں نے مشرق وسطی میں عثمانی سلطنت کے علاقوں کو تقسیم کرنے کے اپنے منصوبے پیش کیے تھے۔ لارنس نے اس معاہدے کو نافذ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ لارنس نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے عرب رہنماؤں کو معاہدے کی شرائط ماننے پر مجبور کیا۔ لارنس کی کارروائیوں نے براہ راست عرب دنیا کو چھوٹے چھوٹے ممالک میں تقسیم کرنے کا باعث بنے، جس سے آج تک خطے کے عدم استحکام میں اضافہ ہوا۔ لارنس نے مشرق وسطی کے نئی علاقوں کے قیام کے حصے کے طور پر عرب قوم پرستی کو مضبوط، جس سے مسلمانوں کی مذہبی شناخت سے ہٹ کر ایک زیادہ سیکولر قوم پرست شناخت کی طرف منتقل ہو گئی۔ ان کے اقدامات نے عرب بغاوت کے دوران سنیوں اور شیعوں کے درمیان کشیدگیوں کو بھی بڑھاوا دیا۔ لارنس نے ہاشمی خاندان کے ارکان کے ساتھ اتحاد کیا، جو سنی مسلمان تھے۔ عثمانیوں کے زوال کے ساتھ ہی لارنس نے عراق اور شام جیسے نئی عرب ممالک میں ہاشمی رہنماؤں کی تنصیب کی حمایت کی، جو بالآخر جدید ملک اردن کی تشکیل کریں گے۔ ہاشمیوں کو ان علاقوں میں شیعہ اقلیت کے لیے خطرہ سمجھا جاتا تھا، جو ان کے تحت بے اختیار ہو گئی تھی۔ لارنس کی سرگرمیاں، جن میں ہاشمیوں کو عرب دنیا کے رہنماؤں کے طور پر فروغ دینا شامل تھا، دیگر مسلم رہنماؤں کے پین اسلامی ویژن کے بھی خلاف تھے، جیسے کہ عثمانی خلافت۔ ہاشمیوں کا اہم حریف سعود خاندان تھا، جو سنی اسلام کی وہابی تشریح پر عمل پیرا تھے۔ سعود اور ان کے حامی ہاشمیوں کو اسلامی تقویٰ کی کمی اور اسلامی اتحاد کی بجائے تفرق انگیز قوم پرستی کو فروغ دینے والے سمجھتے تھے۔ اس طرح لارنس کے ہاشمیوں کی حمایت نے سنی اور شیعہ کے درمیان، ساتھ ہی سنی اسلام کے مختلف گروہوں کے درمیان اختلافات کو مزید گہرا کر دیا۔ لارنس کے اقدامات نے مسلم امہ کو تقسیم کرنے کا ایک اور طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے روایتی ثقافت یا نسلی حدود کا خیال کیے بغیر نئی سرحدیں بنائی۔ عرب دنیا میں نئی ریاستوں کی من مانی تخلیق نے نسلی گروہوں اور قبائل کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ عثمانی دور کے خاتمے نے مستقبل فرقہ وارانہ تنازع کے بیچ بو دی، جس کی وجہ سے وسائل اور علاقے پر تنازعات پیدا ہوئی۔ یہ خاص طور پر عراق میں واضح ہے، جہاں سنی شیعہ اور کردوں کو ایک ریاست کے تحت لایا گیا، جس سے حکمرانی اور خود مختاری پر مستقبل کی تنازعات پیدا ہوئی۔ اس کے علاوہ لارنس کے عرب قوم پرستی کو پین اسلامی اتحاد پر فروغ دینے کی کوششیں مسلم کمیونٹی کو تقسیم کرنے میں ایک اہم عنصر تھی۔ عرب بغاوت، جیسے لارنس نے ترتیب دینے میں مدد کی، عثمانی حکمرانوں سے آزاد ایک متحدہ عرب ریاست بنانا چاہتے تھے۔ تاہم یہ مقصد اس وقت کے دیگر مسلم رہنماؤں جیسے خلافت کی طرف سے فروغ دی جانے والے پین اسلامی وحدت کے نظریات کی منافی تھی۔ عرب ریاستوں کی تخلیق نے اسلام کو غالب شناخت کے طور پر کمزور کر دیا اور اس کی جگہ قوم پرستی کو دے دی، جس نے مسلم دنیا کو مزید تقسیم کر دیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ علاقائی یا قومی نظریات زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے الگ کر رہی ہے۔ آخر میں مشرق وسطی میں لارنس کے مجموعی اقدامات
چاہے نیک نیت سے کی گئی ہو، برطانوی سلطنت کی جانب سے کی گئی تھی، اور اسی طرح انہوں نے خطے کے لوگوں کو خود ارادیت کو کمزور کیا، یہاں تک کہ جہاں ان کی سرگرمیوں نے پوری آزادی پیدا کی، جیسے کہ عرب بغاوت کی حمایت کے نتیجے میں ایسے حکومتی نظام بنے جو یورپی طاقتوں کے تابع تھے، اس کی طویل مدتی نتائج نکلے جن میں مشرق وسطی میں عدم استحکام کا تسلسل اور آمرانہ اور غیر مقبول حکومتوں کا عروج شامل ہے جو بیرونی طاقتوں نے مسلط کی۔ نو آبادیاتی طاقت نے مسلمانوں کے درمیان تقسیم کو مضبوط کیا تاکہ اپنے زیر قبضہ علاقوں پر طویل عرصے تک قبضہ برقرار رکھا جا سکے۔ تقسیم اور حکمرانی کے طریقے سے اور چھوٹے گروپوں کو منظم کر کے پورے خطے پر کنٹرول برقرار رکھ سکتے تھے۔ اس کے نتیجے میں مذہبی اقدار سے ایک اہم انحراف ہوا جس کی اثرات آج بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ آخر میں اگرچہ لارنس آف اراویہ کے اقدامات نے عرب دنیا میں عثمانی حکمرانی کے زوال میں اہم کردار ادا کیا، لیکن اس مداخلت سے پیدا ہونے والے گہرے اختلافات اور تنازعات کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ لارنس کے حاشیوں کی حمایت، نئی قومی حدود کی تخلیق، بین اسلامی اتحاد پر عرب قوم پرستی کو فروغ دینا اور برطانوی استعمار کنٹرول میں ان کا کردار، سب نے مسلم امت کی تقسیم میں حصہ ڈالا۔ یہ تقسیم آج بھی خطے اور اس کے تنازعات کو تشکیل دے رہی ہے۔ غیر ملکی مداخلت کے اثرات اور مسلمانوں کے داخلی معاملات پر اس کے نتائج کے بارے میں سوچنا انتہائی ضروری ہے، خاص طور پر اگر یہ مداخلت کسی خاص گروپ کی حمایت کرتے ہیں یا باہر سے نظریاتی حدود نافذ کرتے ہیں۔